بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیکنڈ سیگمنٹ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، حماد نقی صاحب جو ڈی جی ہیں WWF کے، وہ ہمارے ساتھ ہیں. ایک سوال میں سر کروں گا، اس کے بعد گیلانی صاحب. سر، یہ جو اس ٹائم اسموگ کا اتنا بڑا ایشو بن چکا ہے، ایک حکومت کی الیکٹرک وہیکل پالیسی بھی ہے جی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے سٹارٹ میں کہا کہ بہت زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے یہ جو انفٹ گاڑیاں روڈز کے اوپر ہیں یہ بھی ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اس کی طرف بھی جائیں؟ اور ایک تھوڑا سا کنٹروورشل تو میں نہیں کہوں گا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ہم جو یعنی اس کو دیکھیں، ہماری کنٹریبیوشن بڑی کم ہے انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کے اندر، لیکن جو ہمارے پاور پلانٹس جو کول کے اوپر، تو ان کا کیا فیوچر ہے؟ چونکہ ہم بعد میں یہ کلائمیٹ فائنینس کے اوپر بھی ہم آئیں گے، تو ان کے بارے میں ہماری کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ LNG کے پلانٹس ہیں، کول کے پلانٹس ہیں، ان کے بارے میں جو ہے آپ نیوکلیئر بھی ہے اس کے اندر. ہاں، میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں کہ ہماری کنٹریبیوشن پولوشن میں کم نہیں ہے، گرین ہاؤس گیس ایمیشنز میں کم ہے. 1% پولوشن میں ماشاء اللہ بے شک وہ پانی کی ہے یا ہوا کی ہے، ہم اپنی حیثیت اور اپنے ذرائع سے بھی بڑھ کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. لیکن وہ گرین وہ جو گرین ہاؤس گیس ایمیشنز میں، یس، اس میں کم ہے. جو الیکٹرک وہیکل پالیسی آپ دیکھیں، آپ نے دیکھنا ہے کہ میجر آپ کا کیا سیکٹر ہے جس کو آپ ایزی اس کو کر سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ کے پاس انفراسٹرکچر ہے کہ جب وہ آئیں گی، اگر کوئی 300 کلومیٹر چھوٹی گاڑی 100، اس نے چارج بھی تو کرنا ہے نا. بیٹری جو بیٹریز ہیں وہ چارج ہوں گی، کئی جگہوں پہ بیٹریز کو سویپ کرنے کی ضرورت ہوگی. تو وہ آپ کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، تو آپ اس کو کس طرح اس پالیسی کو لے کے آگے جائیں گے؟ ہم نے جو اس کے اوپر تھوڑا سا کہا تھا کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے، اس طرح کی پالیسیز آتی ہے، پھر وہ ایلیٹ اس کو اپنے اس میں کر لیتے ہیں. آؤڈی ای-ٹرون 4 کروڑ کی گاڑی الیکٹرک وہیکل، BMW i8، مرسڈیز. سو ہمیں ان کو نہیں کرنا، ہم نے دیکھنا ہے کہ پھر والی بات 2 ویلرز 3 ویلرز سب سے زیادہ پولوشن، سب سے زیادہ وہ چیزیں کرتے ہیں. سو ہم ان کو فوکس کریں، ان کو پرائورٹائز کریں، اور ان کے لیے دیکھیں کہ سبسڈیز بھی دینی ہے، آپ نے کچھ اور بھی کرنا ہے، تو ان کو آپ کس طرح کنورٹ کر سکتے ہیں، یہ ضروری ہوگا. اور اب آ بھی گئے ہیں. سیکنڈلی یہ جو بات ہے نا کہ اور یہ ٹائم لگے گا اس میں، لیکن جب تک آپ انفراسٹرکچر اور آپ کی پالیسیز میں پرائورٹیز 2 ویلر 3 ویلرز نہیں ہوں گی، اس کا جو بینیفٹ جو آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں لے سکیں گے. سر روڈ انفراسٹرکچر پھر بھی کمپیریٹیولی گیلانی تھوڑا امپروو، بلکہ پوش ایریاز میں جہاں پہ آپ کی کارپیٹڈ صحیح روڈز ہیں، آپ ان وہیکلس کو بڑا اسموتھلی چلا سکتے ہیں. لیکن بہت زیادہ وہ ایک جنرل ہے نا کہ جس کی وجہ سے آپ کو بریک زیادہ لگانی پڑتی ہے، ایکسلریٹ کرنا پڑتا ہے، اور ایمیشنز آپ کی زیادہ ہوتی ہیں. بالکل جی سر. اب دوسرا سبجیکٹ ہم لینا چاہ رہے ہیں کلائمیٹ فائنانس پہ، کیونکہ دنیا کی دیکھیں بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جی کلائمیٹ ایک ایشو ہے، ہم نے بھی اپنا ایک حصہ ڈالنے کی کوشش کی. تو کلائمیٹ فائنانس میں ہم نے بلکہ IMF سے پاکستان نے $1 بلین کی ریکویسٹ کی ہے، پھر $2 بلین کہا جا رہا ہے، لیکن 1 بلین کی فارمل ریکویسٹ بھی کر دی ہے. ایک تو یہ کیا جو کلائمیٹ فائنانس کی جو فنڈنگ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ کیا صرف کلائمیٹ فائنانس ریلیٹڈ پالیسیز پہ اور انفراسٹرکچر پہ اور ان چیزوں پہ لگے گی، یا ہماری اکانومی میں وہ ہم اپنے گراف کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ نمبر 1. سیکنڈلی یہ جو چیزیں ہم ابھی بھی پرومس کر رہے ہیں سر، یہ ہم جس طرح آپ نے فرمایا 27 سال 25 سال تو ہمیں ہو گئے یہ دیکھتے ہوئے، وہی امیشنز، وہی چیزیں، بار بار سیلاب آتا ہے وہی ایشوز، طوفان آتا ہے وہی ایشوز، اسموگ آتی ہے وہی ایشوز. تو کیا ہم اس سارے کو ابزارب بھی کر پائیں گے اس فنڈنگ کو پراپرلی؟ اس کے نا 2 پہلو ہیں. ایک گلوبلی کلائمیٹ فائنینس کتنا اویلیبل ہے، اور صرف پاکستان تو ایک ملک نہیں ہے نا، جو چھوٹی آئی لینڈ اسٹیٹس ہیں اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، سدرن کنٹریز یا ڈیولپنگ کنٹریز. سو ایک یہ فیکٹ جو ہے کہ جتنا ڈیولپڈ ورلڈ نے، ناردرن کنٹریز نے
کمٹ کیا تھا کہ اتنا کلائمیٹ فائنانس اویلیبل ہوگا اگر ہم نے کلائمیٹ چینج کا جو چیلنج ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے. انفارچونیٹلی اتنا جتنی کمٹمنٹس تھیں کہ جی ہم $100 بلین کا یہ فنڈ بنا دیں گے, اڈیپٹیشن فنڈ کی بات کی گئی, گرین کلائمیٹ فنڈ کی, اور اس کے بعد لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کہ جو کنٹریز کو امپیکٹس میں لاس اور ڈیمیج ہو رہا ہے اس کے لیے بھی. سو اچھا جو پاٹ اب چھوٹا پاٹ ہے, چھوٹے پاٹ میں یہ سب کر رہے ہیں. تو ابھی پاکستان $1 بلین کلائمیٹ فائنانس IMF کے پاس بھی جا رہا ہے. دیکھیں اس کے اندر نا 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ کو کس قسم کے پروجیکٹس, ہم ایک ولنریبل کنٹری ہیں, ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں, ہماری ایمیشنز کم ہیں, یہ بالکل پروون فیکٹ, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ جو چیزیں ہمارے اپنے بس میں ہیں ہم وہ نہ کریں. دیٹس نمبر 1. اور جو وہ مطلب ہے کہ یہ ایشو لوکل سطح پہ ہونا چاہیے. ہم سمجھے ایک نیشنل اڈیپٹیشن پلان بنا کے, نیشنل یا پروونشل پالیسی بنا کے, اور ہم نے NDMA بنا دیا, اسکرینز لگ گئیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ چترال کا, ٹوبا ٹیک سنگھ کا, خزدار کا, ہنزا کا, ہر ایک کو آپ کو لوکل اڈیپٹیشن پلان, وہاں پہ ایشوز, وہاں کئی جگہوں پہ گلوف آ رہا ہے, کئی جگہوں پہ ریورائن فلڈ ہے, کئی جگہوں پہ اربن فلڈنگ ہے, کئی جگہوں پہ ڈراؤٹ ہے, کئی جگہوں پہ فارسٹ فائر ایشو ہے. سو آپ کو ان تمام چیزوں کے لیے ون سائز فٹ آل نہیں ہو سکتا. آپ کو پریپیئر کرنا ہے ارلی وارننگ سسٹم, آپ کو جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے آپ نے اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. ایک اوپر ایک ڈپارٹمنٹ, پلس آپ نے کسی کو ایک ڈپارٹمنٹ بنائیں. اور دیکھیں میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں نا ایک کلائمیٹ کا سیل ہونا چاہیے کلائمیٹ پروفنگ کے لیے. اگر روڈ کا پروجیکٹ ہے, اگر اریگیشن کا پروجیکٹ ہے, اگر لائف اسٹاک کا پروجیکٹ ہے, اگر ایگریکلچر کتنا ایریا کسی فلانی کراپ میں پانی, تمام جگہ پہ ہمارے جو اینول ڈیولپمنٹ پلانز اور ان کی کلائمیٹ پروفنگ کی ضرورت ہے, اور پھر ہم آگے جائیں. سو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انٹرنل ان ہاؤس کیپیسٹی کی بات. باقی جو گلوبل ورلڈ ہے کوئی آپ کو ٹرے میں رکھ کے پیسے نہیں دے گا. آپ سمجھیں گے کہ $1 بلین ڈالا ہے تو ہم فوراً آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے. آپ کو 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو بینکیبل پروجیکٹس بنانے ہیں, وچ مینس کہ جو بزنس کیس ہو, جن میں لوگوں کو, ڈونرس کو پتہ بھی چل رہا ہو, اور آپ کے پاس جو پروجیکٹس ہیں بے شک وہ کم ہیں, ان کو ایفیشینٹ, امپیکٹفل, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ دنیا کو آپ بتا سکیں کہ آپ کتنے سیریس ہیں. صرف یہ کہنا کہ 22 کے فلڈ میں ہم دیکھیں 1/3 کنٹری پانی میں تھا, ہمارے ملینز آف, یہ فیکٹس ہیں, ان سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. بٹ اس کے ساتھ یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں کہ کلائمیٹ فائنانس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ بینکیبل پروجیکٹس بنائیں. آپ ایسے ادارے, میں اپنے ادارے کا بھی نام لے سکتا ہوں جو اس میں, اور بھی میں آپ کو اگزامپل بھی دیتا ہوں, جو گرین کلائمیٹ فنڈ سے ہم نے $78 ملین کا ریچارج پاکستان پروگرام لے کے آئے ہیں, فلڈ رسک مینجمنٹ تھرو نیچر بیسڈ سولوشنز. آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. منی از دیئر, بٹ آپ کو یہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. اپنا ہاؤس ان آرڈر ہو, اور سیکنڈلی یو سپورٹ ڈیولپمنٹ اینڈ امپلیمنٹیشن آف سچ پروجیکٹس ان اے ویری امپیکٹفل مینر. اچھا سر, ایک چیز مجھے کہہ رہے تھے سر, ایک ابھی آپ کو پتا ہوگا ایک سی پیما ایک جو ہے وہ رپورٹ پلاننگ منسٹری اور IMF نے مل کے بنائی ہے. یہ پبلک انویسٹمنٹ مینجمنٹ ریلیٹڈ ٹو کلائمیٹ جو ہے وہ ہے. اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہم الائن کریں گے تمام پروجیکٹس کی جو آپ بات کر رہے ہیں. مثلاً اس میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ گرین بلڈنگ کے کوئی کوڈ بنانے ہیں میرے خیال میں. اس کے علاوہ کچھ اسٹرکچرل بینچ مارک بھی ہیں جو جنوری میں ہم نے ان کو سارا الائن کرنا ہے. مطلب کاغذی کارروائی تو ہم بڑی اچھی کر لیتے ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے پروجیکٹس جو ہیں یہ کلائمیٹ کے ساتھ الائنڈ ہوں, کیا ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کچھ حد تک بڑھ رہے ہیں, لیکن جس حساب سے اور جس اسکیل میں بڑھنا چاہیے وہ نہیں بڑھ رہے. وی ڈونٹ ہیو ٹو ری انوینٹ دا ویل. گرین بلڈنگ کوڈز لیڈ سرٹیفکیشن اویلیبل ہے بھائی, وہاں سے پکڑو تھوڑا سا, اس کو پاکستانی کرو, کٹ اینڈ پیسٹ کرو, اس کو کر دو. لیکن ہم کتنی کہتے ہیں اسلام آباد از اے گریو یارڈ آف پالیسیز, ڈاکومنٹس, کہ اٹ پٹو اس چیز کی آپ کو پالیسی, اور وہ ہر گلوبل کنونشن, ہر چیز ہم نے سائن کی ہوئی ہے. وی فیل ویری پراؤڈ اینڈ ہیپی ٹو ڈو دیٹ. سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار
لوکلی ریلیونٹ کیا چیز ہے, سوشلی کیا چیز ہے جو ہماری پرائورٹی ہونی چاہیے. ایک طرف آپ کے ڈیولپمنٹ پلانز ہیں کہ جہاں پہ آپ ان لوکل کمیونٹیز, مارجنلائز کمیونٹیز کو ٹوٹل اگنور کر رہے ہیں. آپ اربن ایریاز کے ایک سلیکٹڈ سیگمنٹ کو آپ اپنا فنڈز ایلوکیٹ کر رہے ہیں. سو اس طرح مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کے ایگریکلچر ایکسٹینشن, جو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, وہ آپ ڈینگی سے لے کے مارکیٹ کمیٹی فلانی پرائز اس میں آپ انوالو کر رہے ہیں. وہ فارمرز پہ کہ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کیا ہے, کیا کرنے کی آپ کے ابھی بھی ٹارگیٹس ہوتے ہیں, اتنا ایریا انڈر کاٹن, اتنا ایریا انڈر شوگر. آپ پروڈکٹیوٹی, واٹر پروڈکٹیوٹی, کلائمیٹ کس طرح آپ نے اس کو, آپ ابھی بھی کاٹن بیلٹ میں شوگر ملز کو الاؤ کر رہے ہیں. سو یہ کانٹرڈکشنز کے ساتھ انفارچونیٹلی کہا جاتا ہے کہ جی ہم صرف کرٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں. کیا کریں جب ہمیں جو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل ہے وہ ہمیں بڑی مدھم نظر آتی ہے, اور ہم شور مچا, ہم کوئی ریگولیٹری ایجنسی نہیں ہے, ہم ایڈوکیسی کر سکتے ہیں, ہم لابی کر سکتے ہیں, ہم بتا سکتے ہیں کہ بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں. اور آپ آ کے دیکھیں فیلڈ میں, اگر ہم کوئی 50 پروجیکٹس امپلیمنٹ کر رہے ہیں, آپ دیکھیں کہ کیوں ضرورت ہے پاکستان کو جی ایس پلس اسٹیٹس کے لیے اس قسم کے پروجیکٹس کی. پاکستان کے اپنے سروائیول, پاکستان کے اپنی جی ڈی پی, پاکستان کے اپنے جو یہ فارمرز اور فشر اور جو دوسری مارجنلائز کمیونٹی ان کے لائیولیہوڈس کے لیے. سو آئی تھنک یہ چیزیں آپ کو, جیسا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ, اور ہم ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم ولنریبل کنٹری ہیں, اور جینونلی کہہ رہے ہیں. آپ کی ڈیلٹا, آپ کا کراچی کے جو اور کوسٹل ایریا ہے, وہاں سی واٹر انٹروڈ کر رہا ہے, لوگوں کو بریکش واٹر ان کے گراؤنڈ میں چلا گیا ہوا ہے, ان کی جو ایگریکلچر کی زمین تھی وہ ہو رہی ہے. آپ کے اسی طرح آپ کے کئی جگہوں پہ جہاں فلیش فلڈنگ ہو رہی ہے آپ کے ماؤنٹین ایریاز میں, وہاں پہ کمیونٹی سفر کر رہی ہے. سو یو کانٹ سمپلی اگنور دیم. یہ ہمارے صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ جس طرح آپ نے صحیح فرمایا کہ خطرات موجود ہیں, ان کی میں انڈیکیشن ابھی بعد میں کرتا ہوں. ابھی ہم پالیسی اور لیجسلیشن لیول پہ کتنے کمزور ہیں. اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ 2 سال پہلے ہی ابھی جو سیلاب آیا, ہم نے دنیا سے کتنے پیسے مانگے, لیکن ہم اپنی پالیسی, آپ نے ابھی بات کی کے پی ایریاز کی جہاں پہ اربن فلڈنگ ماؤنٹین سے پانی آ جاتا ہے, دریاؤں پہ جو آپ ہوٹلس بنائی جا رہے ہیں پورے کے پی میں, کوئی پالیسی, کوئی لیجسلیشن, ہمیں انفورسمنٹ نظر نہیں آتی. ایسی صورت میں اگر آپ کو یہ فنڈنگ ملتی بھی ہے, کسی حد تک اللہ کرے زیادہ سے زیادہ ملے آپ کو, تو کتنا خطرہ موجود ہے کہ یہ صرف فنڈنگ جو ہے وہ صحیح معنوں میں استعمال جہاں پہ ہونی چاہیے وہ شاید نہ ہو. دیکھیں یہی میں نے آپ کو بتایا, جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ ڈیولپنگ بینکیبل پروجیکٹس اینڈ امپلیمنٹنگ دیم. اگر آپ کی اپنی پالیسی ہے کہ ایک فلڈ پلین میں آپ ہوٹلس کو یا ریسٹورینٹس کو الاؤ کر دیتے ہیں. کلام میں ہنی مون ہوٹل 2 دفعہ گر چکا ہے نا, وہ دریا کے اوپر بنا ہوا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس خالی ہو اور تیسری دفعہ بھی گر جائے بے شک, کیونکہ آپ, اور یہ آئی تھنک دس از کرمنل کہ آپ فلڈ پلینس میں اس قسم کے الاؤ کر رہے ہیں. اینڈ دس از ناٹ اباؤٹ کہ جی لائیولیہڈ ہے, روزگار ہے. کئی جگہوں پہ جو ویژنری لیڈرشپ ہوتی ہے ان کو ٹف ڈیسیجنز دینے پڑتے ہیں, اور آپ کو آلٹرنیٹیوز دینے پڑتے ہیں. آپ کو یہ تہیا کرنا ہے یا فیصلہ کرنا ہے کہ کن سیکٹرز کو آپ نے سبسڈیز دینی ہے اور کن سیکٹرز کو آپ نے ذرا سا. سو اس بیلنس آف کیرٹ اینڈ اسٹک, یہ نہیں ہوگا کہ آپ صرف اسٹک سے بھی کنٹرول نہیں کر سکتے, اور خالی جو کیرٹس ہیں ان کا نتیجہ بھی ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھ لیا ہوا ہے. سو آئی تھنک اگر ہم نے آؤٹ سائڈ ورلڈ کو, آپ جنیوا میں جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی 22 کے فلڈس کے بعد لاس اینڈ ڈیمیج ہمارا جو $16 بلین ہے, آپ کہتے ہیں $8 بلین ہم ٹیبل پہ رکھ دیں گے, آپ ہمیں $8 بلین دے دیں. کچھ 2-3 بلین کی جو کمٹمنٹ ہوئی, they were all loan money. اگر ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اسلامی ڈیولپمنٹ بینک, وہ آپ کو تھوڑی تھوڑی کوئی ادارے ہیں جو کوئی 5 ملین, 50 ملین, 30 ملین, $10 ملین شاید گرانٹ میں دے رہا ہے. ادروائز اٹس آل لون منی, اور لون منی میں تو زیادہ آپ کے اوپر ایک پریشر ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کو کتنا آپٹیمم طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ زبردست آفیسز بنا لیں, زبردست آپ گاڑیاں لے لیں اور وہ روزی پکچر کر دیں, اور جو افیکٹڈ کمیونٹیز ہیں اور جو وہ لوگ ہیں یا جو آپ کے اپنے انفورسمنٹ ہے وہ نظر نہ آ رہی ہو. یہ کتنا خطرہ ہے حماد صاحب, مجھے تو لگ رہا ہے ذاتی طور پہ ایز اے جرنلسٹ, جس طرح ہم IMF سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارا, یا دنیا سے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہمارا انفورسمنٹ اور امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. یہ کلائمیٹ کا ایشو جو ہے یہ اتنا حساس ہے اور یہ انسانی جانوں سے ریلیٹڈ ہے,
تو اگر ہم خدا نخواستہ اس میں بھی اپنا ٹرسٹ ڈیفیسٹ لوز کر گئے اتنی بڑی فنڈنگ کے بعد تو اس کا کتنا نقصان ہوگا؟ یہ بہت زیادہ ہوگا. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ خاص طور پہ یہ 2022 کے سیلاب کے بعد دنیا نے کافی سمپتھیز بھی دکھائیں اور کئی ادارے ہیں کہ جو سپورٹ کر رہے ہیں. اور اگر ان کو پھر یہ احساس ہو گیا کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ جس مقصد کے لیے ان کو، کیونکہ وہ آپ کو کلوزلی واچ کر رہے ہیں، اب یہ بھول جائیں کہ وہ ہمارا بردر ملک ہے، وہ ہمارا بڑا اور ہماری دوستیاں ہمالیہ سے اونچی اور بحر عرب سے گہری ہیں. اب یہاں پہ بزنس انٹرسٹ ہیں، یہاں پہ ہمیں کمپیٹ کرنا ہے ایک ایسے سچویشن میں جہاں پہ اور ملک بھی ہیں اور ڈونرز اویلیبل فنڈنگ اویلیبل ریسورسز آر لمیٹیڈ. سو آئی تھنک یہ تو ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کتنے ٹرانسپیرنٹ ہیں اور کتنے ہم ان کو ایشورنس، آپ کو وی نیڈ ٹو واک دا ٹاک کہ ابھی ہم ان کو ڈیمانسٹریٹ کر کے دیں. ایکسٹرنل لوگ ہمارے پروجیکٹس کے بارے میں بات کریں کہ یہ پروجیکٹس ٹرو اسپرٹ میں اور یہ جو پالیسیز ہیں ٹرو اسپرٹ میں انفورس ہو رہی ہیں. اچھا سر، ایک سوال کی طرف میں بڑا امپورٹنٹ سمجھتا ہوں اس کو. 80th امینڈمنٹ کے بعد سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو انوائرمنٹ کا اور کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے اس پہ کتنا اثر پڑا ہے؟ اٹس ویری کنفیوزنگ مہتاب. آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں نا، پانی، ایگریکلچر، کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ، یہ سب کے سب پروونشل سبجیکٹ ہیں. گورنمنٹ نے جو 18-20 ملٹی لیٹرل انوائرمنٹل ایگریمنٹس کیے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سائن کر کے جاتی ہے. جب کانفرنس آف پارٹیز ہوتی ہے تو آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ بھائی پچھلی کاپ سے اور اب کاپ کے درمیان آپ لوگوں نے کیا کیا. تو یہ بڑی لیک آف کوآرڈینیشن ہے فیڈرل منسٹری میں اور پروونشل ڈپارٹمنٹس میں. وہ پھر پروونسز سے دوسرے اداروں سے رپورٹ لیتے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے. اچھا، سائن فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے اور ظاہری بات ہے ہاں پروگرس تو ظاہری بات ہے کام تو پروونسز میں ہونا ہے نا. بے شک وہ پروٹیکٹڈ ایریا مینجمنٹ ہے، بے شک وہ واٹر ریسورس مینجمنٹ ہے، یو نیم اٹ، کہ کیمیکلس کا استعمال ہے نہیں ہے استعمال، یہ سب چیزیں وہ ہونی پروونسز میں ہے. اور اسی طرح یہ جو آپ کے کلائمیٹ رسک ہے اور جو کلائمیٹ ریزیلینس کی بات کی جاتی ہے، اور جو میں نے بات کی کہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا، کمیونٹیز کو ریزیلینٹ بنانا، اداروں کو لوکل سطح پہ کرنا. سو آئی تھنک یہ لوکل سطح پہ ہونے کی ضرورت ہے. اور اس لیے یہ جو ڈسکنیکٹ ہے وہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اب کچھ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. انہوں نے ایک سیل بھی بنایا ہے فیڈرل منسٹری میں جس کا آئی تھنک پرپز یہ ہے. پہلے اس کو صرف فوکس کر رہے تھے کہ کلائمیٹ چینج اور کاپ کہ اس میں ہم نے کیا ہمارا پیویلین ہوگا اور کیا ہوگا. تو اب آئی تھنک دیر از اے ریئلائزیشن ود دا نیو سیٹ اپ کہ یہ جو کہ نہیں، ہم نے اوور آل اس کو دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ پروونسز کے ساتھ اور ان کے ساتھ کس طرح اس کو کام کیا جا سکتا ہے. یہ جس طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے پلاننگ کمیشن ہے پروونس لیول پہ، وہاں پہ بہت ضروری ہے جو کلائمیٹ پروفنگ ایوری پروجیکٹ. آپ دیکھیں بے شک کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہے، وہ ایک ادارہ ہے کہ جہاں پہ سارے پروجیکٹس آتے ہیں. وہ ایک ادارہ ہے جس کو پتہ ہونا چاہیے اور پتہ اکثر ہوتا بھی ہے کہ پاکستان کی یہ سارے لیگلی بائنڈنگ ڈاکومنٹس ہیں جو پاکستانی گورنمنٹ نے سائن کیے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ صرف گئے اور ہم نے سائن کر کے آ گئے، آپ نے ریٹیفائی کیے ہوئے. یو ہیو ٹو ٹیک سرٹن اسٹیپس. تو وہ آئی تھنک یہ ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے کہ فیڈرل پلاننگ کمیشن کے ساتھ اور فیڈرل منسٹری کے ساتھ پروونشل پلاننگ کمیشن بالکل ایک پیج پہ ہوں اور انشور کریں کہ یہ کمپلائنس بھی ہو رہی ہے. جی سر. تو امید آخری ایک کہ امید آپ کیا رکھ رہے ہیں؟ ویسے کتنے آپ ڈیوائیڈڈ ہیں کہ کتنے ہوپ فل تو آپ ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کتنے آپ ہوپ فل ہیں؟ دیکھیں میں ویسے بھی ایم اے ویری آپٹمسٹک فیلو ڈسپائٹ وٹ ایور از ہیپننگ اراؤنڈ اس. اور میں خیر یہی وجہ ہے کہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نیچر کنزرویشن پہ کام کرنا جہاد ہے. ایسے سر پاکستان میں اگر کوئی آپٹمسٹک ہے نا ہاں تو بڑا جہاد ہے اس کا. آپٹمسٹک ہونا ہی جہاد. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. تو اس لیے کیونکہ اگر ہم نہ ہوں تو پھر ہمارے آپشن کیا ہے ادارے کو، ہاں ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ تو آئی تھنک اپنا اسٹرگل تو ہم کر رہے ہیں، بٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ میڈیا
اور لوگ اور اب بہت ریئلائزیشن بھی ہو گئی ہے. پہلے ہوتا تھا کہ کلائمیٹ کی کوئی بات کرتا تھا تو اس کو, اب یہاں پہ یہ سوشل میڈیا نے, دوسرے جو پوڈ کاسٹ, ویلاگ, ڈیجیٹل اسپیس, اس میں لوگوں کو پتہ چل گیا ہے ورلڈ ہیز شرنک. سو یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ وہی والی آپ کی بات کہ اگر انڈیا میں کچھ ہو رہا ہے, سو ہمیں لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جیسے ملکوں میں کیا اسٹیپس لیے جا رہے ہیں اور کیوں یہ کرٹیکلی امپورٹنٹ ہے کہ ہم بھی لیں. وی ڈونٹ ہیو اینی چوائس. سو آئی تھنک میں ہوپ فل ہوں, اور جو ہمارا ایک اسٹرگل ہے کہ ہم ہائی لائٹ بھی کرتے رہیں, لابی بھی کرتے رہیں, ڈیمانسٹریٹ بھی کرتے رہیں, ہم تو کرتے رہیں. اچھا سر, ایک سوال مجھے اگر اجازت دے دیں آخری. جی میں ابھی برسلز میں تھا تو وہاں پہ GSP+ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. اچھا وہ جو ہم نے کافی سارے ریٹیفائی کنونشن کیے ہوئے ہیں, ان میں جو ایک ان کا ایجنڈا کے اوپر ہے, مینیو کے اوپر ہے, وہ کلائمیٹ بھی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اب 2027 میں ہم نے نیو GSP+ کے لیے کرنا ہے, ابھی ٹرانزیشن کے اندر ہے ہم. کیا اس کی کمپلائنس کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور وہ نئی چیزوں کے ساتھ نئے ایکشن پلان کی باتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں؟ دیکھیں یہ اس کا جو GS+ کا اسٹیٹس ہے نا, یہ ہماری اکانومی اور GDP میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ $9 بلین کی ایکسپورٹس ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. سو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی, اور یہ کوئی فری لنچ بھی نہیں ہے, فری رائڈ بھی نہیں ہے کہ تم ہمارے کزن ہو, یہ لے لو اور جو مرضی کرتے رہو. اس کے ساتھ اسٹرنگز اٹیچ ہیں. اسٹرنگز اٹیچ کون سی ہیں؟ کمپلائنس ہے آف ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس, اور اس کے اندر صرف انوائرمنٹ کے نہیں, اس کے اندر لیبر رائٹس یہ تمام آ جاتے ہیں. تو آئی تھنک یہ اگین سلائٹلی انفارچونیٹ کہ اگر IMF سے اگر ہم کوئی قرضہ لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی اسٹرنگز اٹیچڈ ہیں. اسی طرح GS+ کے ساتھ اسٹرنگز اٹیچڈ ہیں. آئی تھنک گورنمنٹ, اور اس ایک بہتر چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ہے نا, وہ ذرا آگے کی طرف دیکھتا ہے, اور وہ گورنمنٹ, منسٹری آف کامرس, ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان, وہ اگر تھوڑے سے سلو بھی ہوں, ان کو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج اور ہمارا بزنس کیسے سروائیو کرے گا. سو جن ٹیکسٹائل ہاؤسز کے ساتھ, لیدر سیکٹر کے ساتھ, ایکسپورٹرز کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, آپ ان کی نالج اور ان کی کمپلائنس اگر دیکھیں, وہ جو ایکسپورٹرز ہیں سارے وہ بہت بہتر ہے, اور وہ ریئلائز کر رہے ہیں. آئی وش کہ یہ جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ, جو دوسری ساری انڈسٹری, اور وہ ہے نوئنگ دا فیکٹ کہ انوائرمنٹ اور یہ سب کے لیے ایک ہی ہے, اور رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ایک ہیں, وہ بھی اس کی طرف دیکھیں. سو آئی تھنک یہ ایک ریئلائزیشن ایٹ لیسٹ بڑی کلیئر ہے کہ یہ ہمیں کرنا ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی چوائس, اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. بالکل مہر کنکلوڈ کرتے ہیں جی. اور ایک تو بڑی اچھی آپ نے زبردست باتیں کی. میرا خیال ہے جو ٹیک اوے مجھے لگ رہا ہے مہتاب صاحب, ایک تو یہ ہے کہ پرسنل لیول پہ, ہیومن بینگ لیول پہ ایجوکیشن, اویئرنیس. جس طرح ہم اپنے, میں سمجھتا ہوں جی, گھر کو بڑا اچھا صاف ستھرا رکھتے ہیں, اپنے کمرے کو, اس طرح ہمیں اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہے, اور یہ ہماری صحت کے لیے, بقا کے لیے اب ضروری ہے. سیکنڈلی آپ نے فرمایا کہ انفورسمنٹ اور امپلیمنٹیشن اور لیجسلیشن اور پالیسی میکنگ, اور خاص طور پہ یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے ناظرین لوکل گورنمنٹ انفراسٹرکچر سے, جو کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں اس طرح سے مضبوط نہیں ہے. کاغذوں میں تو ہے لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. اور پالیسی میکنگ میں سیریسلی, میں تو ایک مثال دی تھی, تجویز دی تھی ایک دفعہ, کہ آپ ابھی تک یہ قانون نہیں آپ نے کوئی بنایا پالیسی کہ کوئی بھی آپ ہاؤسنگ سوسائٹی فرض کریں بنا ہی رہے ہیں اب آپ, تو کم از کم بھائی 1,10,000 20,000 درخت آپ لگائیں گے ہر سڑک پہ. کوئی ایسی پالیسی ہمیں نظر نہیں آتی. تو ہم اپنے انوائرمنٹ کو جتنا گرین کریں گے اتنی ہماری عمر بڑھے گی, اور ہماری جو سروائیول ہے وہ بہتر طریقے سے ہوگی. تو انہی الفاظ کے ساتھ کوئی آخری بات آپ کرنا چاہتے ہیں سر؟ نہیں, آئی تھنک میں صرف یہ کہوں گا کہ گیلانی نے بات کی انڈیویجول سوشل رسپانسبلٹی کی. I think unfortunately I don't want to end like in a very negative manner, لیکن جو سچویشن ہو چکی ہے نا, it needs drastic steps. Need to take action was yesterday. وہ لیکن جو بھی ہے ابھی ہمیں انڈیویجولس کو تو کرنے کی ضرورت ہے, بٹ سپورٹنگ آرگنائزیشنز تاکہ یہ ایک اسٹرانگ وائس جائے, اور جو ہمارے پاور کوریڈورز ہیں ان کو بھی احساس ہو کہ یہ ہم نے آلریڈی بہت ٹائم اور ضائع کر دیا ہوا ہے, اور ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ادروائز. جیسے اگر ہم نے کہا کہ یہ پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ہے کئی چیزوں پہ, جو ایئر کوالٹی خاص طور پہ, تو یہ واقعی ہم اس اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں, اور اس میں یہ کسی ایک ادارے, کسی ایک حکومت, کسی ایک, یہ اب اٹ نیڈس کلیکٹیو ایکشن, اور آئی ہوپ کہ ریئلائزیشن از دیئر فار دیٹ کلیکٹیو ایکشن. اچھا سر, میرے خیال میں اجازت لینے سے پہلے اب میں اپنے اوپر یہ لے رہا ہوں ساری
کہ بھائی جان مہربانی کریں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ہماری جوڈیشری، ہمارے پارلیمنٹیرینس، ہم جرنلسٹ اور پوری سول سوسائٹی کولیکٹیولی اس کے اوپر کام کریں. یہ بجائے اس کے کہ بلیم گیم میں ہم پڑھتے رہیں، پولیٹیکل بلیم گیم یا ریجنل بلیم گیم، اس میں بالکل نہ پڑیں اور سب مل کے کام کریں تو تب ہی اس کے اندر امپرومنٹ جو ہے وہ لائی جا سکتی ہے. اور میرے خیال ہے جس طرح ہم اکانومی کی ایڈوائزری کونسلز بناتے ہیں، ایک لارج اسکیل پاکستان میں نیشنل لیول پہ نہیں وہ ہے پاکستان کلائمیٹ چینج کونسل ہے چیئرڈ بائی دا پرائم منسٹر، لیکن اس میں سارے ملتی کب تک ہے سر؟ میں نے تو ویسے کافی عرصہ نہیں ابھی آج کل ایک انہوں نے گائیڈ لائن اپروو کروانی ہے تو ذرا ریگولر بھی 2-3 مجھے بتائیں کتنی میٹنگز ہوئی ہیں سر؟ ابھی تک میرا خیال ہے کوئی کاغذی کارروائی تک نہ ہونا جی، ہم لیکن وہ اس کا جو ایجنڈا ہے اس کو کنسلٹیشن سے اگر ایگری کیا جائے اور اس پہ جو سٹیپس ہیں جو ضروری ہیں ان کو لیا جائے. اچھا سر، انہوں نے ایک تجویز پیش کی، ایک میری بھی ہے. سی سی آئی کی میٹنگ، کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. کافی عرصہ ہوا ہے کہ وہ بھی نہیں ہوئی، تو پرائم منسٹر صاحب جو کہ بڑے مصروف ہیں بڑے ورک ہولک، تو انہوں نے اور تو بہت سی میٹنگز وہ کر رہے ہیں. سی سی آئی کی میٹنگ بھی بلا لیں اور یہ جو پروونسز ہیں ان کو ساتھ میں لا کے سینسٹائز کریں. اور صرف مریم بی بی جو ہیں، جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں، وہ ہم صحافیوں کے اوپر ہی تنقید نہ کرتی رہیں بلکہ کچھ امپلیمنٹیشن اور انفورسمنٹ کو اگر بہتر کر لیں تو ہم ان کو بلائیں گے بھی اور ان کو شکریہ بھی ادا کریں گے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو وہ سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم کمنٹس دیجیے. حماد نقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا زبردست گفتگو کی. میں ایجوکیٹ ہوا ہوں چونکہ یہ انوائرمنٹ کا ایشو ایسا ہے کہ میں خود بھی کافی جاہل ہوں اس کے بارے میں، تو میں سیکھنے کی کوشش کروں گا اور دیکھنے والوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ نے اس کے اوپر کمنٹس دینے ہیں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.